ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم علماء کرام، حاضرین محفل، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب یہاں پر ہمارے پیارے دوست، بہت ہمارے محبت کرنے والی ساتھی ارشاد سعیدی کی والدہ ماجدہ کی سالانہ فاتحہ کے سلسلے میں 40ویں کے ان کی والدہ ارشاد سعیدی کی والدہ کی کلخانی کی محفل میں ہم یہاں پہ حاضر ہیں. غم کا موقع ہے اور یہ ہمارا بڑا پیارا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مرہم اس کے زخمی دل پہ رکھے اور اللہ تعالیٰ جو والدہ کی جدائی کا داغ ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ کی تمام امانتوں کی حفاظت فرمائے. ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور آئندہ میرے ان دوستوں کو، ان حاضرین کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے اور تکالیف سے محفوظ رکھے. مختصر سی وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وقت بھی اب بڑا مختصر ہو گیا. قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کریم کی مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور اس پہ آپ نے تقریریں اور بیانات بہت سنے ہوں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کے مبارک تذکرے کو ہم نے بلند فرما دیا. آپ کی خاطر، آپ کی وجہ سے اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کے نام کو شان عطا فرما دی، بلندی عطا فرما دی اور آپ کی وجہ سے آپ کے مبارک نام کو ہم نے برکتیں اور بلندیاں عطا فرما دی. دوستو، بات یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کو پڑھو اور اس نگاہ سے پڑھو اور اس دل سے پڑھو کہ جس میں سرکار مدینہ کی محبت بستی ہے، وہ آنکھیں، وہ دل جو سرکار کی محبت سے سرشار ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی کتاب میں کس انداز میں، کس محبت بھرے لہجے میں اور کن خوبصورت انداز میں اپنے حبیب کو یاد فرمایا ہے، اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے، اپنے حبیب کی خوشخبریاں دی ہیں. دیکھو، اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کو یاد فرمایا تو فرمایا وجہ کا فی السماء، اے پیارے حبیب، اللہ نے آپ کا رخ زیبا آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہوا دیکھ لیا اور اس چہرے کی تابانی کو یاد فرمایا، اس کے نور کو یاد فرمایا تو فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے پیارے حبیب، آپ کا چہرہ صبحوں کے اجالوں سے زیادہ روشن ہے اور حضور کی معطر، خوشبودار، گھنگریالی زلفوں کو یاد فرمایا تو فرمایا واللیل، حضور کی چمکیلی نشیلی آنکھوں کو یاد فرمایا تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، حضور کے دہن مبارک کو، زبان مبارک کو یاد فرمایا تو فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، حضور کے قلب اطہر کو، حضور کے دل مبارک کو، سینے مبارک کو یاد فرمایا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، حضور کے ہاتھوں کو یاد فرمایا تو فرمایا ید اللہ، حضور کے تلووں کو، حضور کے تلووں سے مس ہونے والی خاک کو یاد فرمایا تو فرمایا والبلد،
حضور کے زہد و ورا کو یاد فرمایا، قیام و سجود کو، شب بیداریوں کو یاد فرمایا تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے حبیب رات کو عبادت میں کچھ کمی فرما دیں۔ حضور کے مسند، تشریف اور مصلی اور جلوہ گری کو یاد فرمایا تو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کو یاد فرمایا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور کے حسن معاشرت کو، طرز عمل کو یاد فرمایا تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور کے رحمتوں کے سمندر کو یاد فرمایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور کے نور رسالت کو یاد فرمایا تو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور کی علوم کی وسعتوں کو یاد فرمایا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حضور کے اختیار محمدی کو، حضور کی حکومت کو یاد فرمایا تو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ حضور کے خزانوں کو یاد فرمایا تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور حضور کی عمر کے ایک ایک لمحے کو یاد فرمایا، بتائے ہوئے ایک ایک پل کو یاد فرمایا، ایک ایک سانس کو یاد فرمایا تو فرمایا لَعَمْرُكَ، اور حضور کے ذکر مبارک کو، آپ کے نام نامی کو یاد فرمایا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیارے حبیب، اللہ نے آپ کے نام کو، آپ کے مبارک تذکرے کو، آپ کی مبارک ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرما دی۔ تو کن کن انداز میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یاد فرمایا۔ اور ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں، تفاسیر میں آیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو بلندی اس آیہ کریمہ میں آئی ہے وہ کن معنوں میں آئی ہے؟ وہ عزت، شرف، فضائل و کمالات اور تعریف، حمد و ثنا کے معنوں میں آئی ہے۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کے نام نامی کو بے شمار، بے حساب، انگنت، لامتناہی، جن کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا، جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، ہم نے آپ کے نام نامی اور ذکر کو بے شمار، بے حساب برکات، فضائل و کمالات اور عزت عطا فرما دی، جن کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا، جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر تو یقیناً سرکار سے کلام فرما رہا ہے اور سرکار کو ان کے ذکر کی بلندی کی خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے، لیکن ہم غلاموں کی بھی تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں، ہم غلاموں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول کے غلاموں، خوب سن لو کہ جس طرح میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، میرے حبیب کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، ان کے دین کے پرچار کے لیے تمام وسائل کو پیش کرنا فرض ہے، سر دھڑ کی بازی لگانا فرض ہے، خوب جان لو ویسے ہی میرے حبیب کو پکارنا بھی فرض ہے، ویسے ہی میرے حبیب کا ذکر کرنا بھی تمہارے پر فرض ہے، اور صرف ان کا ذکر نہیں کرنا، ان کے ذکر کی تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے، ان کے ذکر کے آداب کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا ہے، یہودیوں کی طرح رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، یا رسول اللہ میری طرف نگاہ کرم فرمائیے، میری طرف توجہ فرمائیے، اور خوب جان لو اگر تم نے میرے حبیب کے ذکر میں غفلت برتی، تغافل برتا، ان کے ذکر خیر کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا تو تمہاری ساری عبادتیں، تمہاری ساری ریاضتیں، تمہارے سارے علوم، تمہارے اعمال حسنہ، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، زکوٰۃ، حج، ہجرتیں، ارے یہ سب کی سب اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یہ سب برباد ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ذکر الہی کا ستار تو بجاؤ لیکن اس کی تاروں پر ذکر مصطفیٰ کی دھنوں کو فراموش کر دو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرو لیکن شمع رسالت کے گرد دیوانہ وار طواف نہ کرو، خوب جان لو تمہارے دل کے ساز کو اسی وقت چین نصیب ہوگا جب تمہارے ہونٹوں کے تار مدحت رسول کی نغمگی کو چھیڑیں گے، تمہارے دل کے خرابے میں اسی وقت بہار مسکرائے گی جب ذکر مصطفیٰ کے پھول کھلیں گے، اور تمہاری بے چین روح کو اسی وقت قرار نصیب ہوگا جب تمہارے ہونٹ میرے حبیب کے ذکر سے تر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے حبیب کے نام نامی کو بلند فرما دیا، انہیں فضائل و کمالات عطا فرما دیے ہیں۔
میرے دوستو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضور نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا جبریل میرے ذکر کو بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب جہاں پر میرا ذکر کیا جاتا ہے آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاں پر میرا نام لیا جاتا ہے آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جہاں جہاں مجھے یاد کیا جاتا ہے تب تب آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ میرے دوستو حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور مجھے ایک اور حدیث یاد آتی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنے ذکر کے حوالے سے، حضور نے فرمایا لا اسکروا فی مکان الا ذکرت معی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب جہاں پر میرا ذکر کیا جاتا ہے آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس نے میرا ذکر کیا اور اے پیارے حبیب آپ کا ذکر نہ کیا تو اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ میرے دوستو حضور کے ذکر کی شانیں ہیں، یہ حضور سے وابستگی کی برکتیں ہیں جو ہمیں سمیٹتی ہیں۔ ہر شرف، ہر عزت، ہر بلندی کے مقام پہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے رکھا ہے، اپنے حبیب کے نام کو ملا کے رکھا ہے۔ کوئی بھی عزت کا مقام ہو، کوئی بھی بلندی کا مقام ہو، کوئی بھی شرف کا مقام ہو، ارے کوئی بھی عبادت کا مقام ہو، کوئی مقام دیکھ لو، ارے تم نماز پڑھ رہے ہو، تم طواف کر رہے ہو، کوئی نفلی عبادت کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، کوئی عبادت کرتے ہو، ارے اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام ملا ہوا ہے، اس کا حبیب کا نام جڑا ہوا ہے۔ حضور کا نام نامی، آپ کا ذکر مبارک، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بلند ہونے والی اذانوں میں ہے، مومنین کی نمازوں میں ہے، مقربین کی عبادتوں میں ہے، فرشتوں اور نبیوں کی دعاؤں میں ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی پکاروں میں ہے، تمام نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بار تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعاؤں میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بار تعالیٰ سے کی گئی سرگوشیوں میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی بشارتوں میں ہے، سیدہ آمنہ زہرا کو دکھائے ہوئے سچے خوابوں میں ہے، نبیوں سے لیے گئے میثاق النبیین کی عبارتوں میں ہے، لوح محفوظ کی نورانی تحریروں میں ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے، عرش عظیم کے پایوں پر، آسمانوں میں بنے ہوئے راستوں پر، جنت کے محلات دریچوں دروازوں پر، جنت کی کیاریوں میں، اطرافات حجابات پر، طوبہ درخت کے پتوں پر، سدرہ درخت کے پتوں پر، حور العین کی پیشانیوں پر، غلمانوں کے سینوں پر، حوض کوثر کے پیالوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں پر، لواء الحمد کی جھالروں پر، میزان کے پلڑوں پر، میدان حشر میں، ارے سلطنت باری تعالیٰ کے چپے چپے پر، قریے قریے پر، ذرے ذرے پر سرکار مدینہ کی ذکر خیر کی دھومیں مچی۔ کوئی شرف، کوئی بلندی، کوئی سرفرازی کا مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ تمہیں اللہ کا ذکر میرے اور اس کے حبیب کا ذکر نہ ملے۔ اللہ نے ہر عزت کے مقام پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے رکھا ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے یہ بھی اپنی تفاسیر میں لکھا اور حق و سچ لکھا اور بالکل صحیح لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ سرکار کے نام کو کیسی برکت عطا فرمائی، کیسی بلندی عطا فرمائی اور کیسی عزت عطا فرمائی۔ ارے ایسی بلندی عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ بلندی اور عزت بھی سرکار کے دروازے کی محتاج ہے، وہ بھی سرکار کی چوکھٹ کی محتاج ہے۔ ارے اب